لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ملک کی آزادی سے متعلق بھی کچھ گفتگو انشاءاللہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ملک ریاست پاکستان بڑی قربانیوں اور جد و جہد کے بعد عطا فرمائی، اور اس کا وجود دیکھا جائے دنیا کی دو ہی ریاستیں ایسی ہیں کہ جو اسلام کی نظریے پر، اسلام کی بنیاد پر بنائی گئی، جن میں ایک مدینہ کی ریاست ہے اور دوسری پاکستان ہے۔ اور پاکستان کا اگر عربی میں مطلب دیکھا بھی جائے تو یہی نکلتا ہے کہ مدینہ طیبہ، پاک کہتے ہیں طیبہ کو، اور ستان کہتے ہیں مدینہ شہر کو۔ تو مدینہ طیبہ یعنی کہ پاکیزہ شہر۔ اور اللہ تعالیٰ نے جس دن اس کا وجود عطا فرمایا، دنیا کے نقشے پر ابھر کے سامنے آیا، وہ دن بھی بڑی تعریفوں والا، بڑے فضائل والا، رمضان کا مہینہ، اور 27ویں دن کا، جو 27واں دن ہوتا ہے رمضان کا، اور 27ویں رات جو بڑی مبارک ہے لیلۃ القدر، مسلمان اس کی افضلیت کو خوب جانتے ہیں۔ اور یہ ملک ہمیں اتنی کوئی آسانی سے لکیر کھینچ کر حاصل نہیں ہوا، بلکہ بڑی قربانیاں، جد و جہد اور لاکھوں جانیں اس کے لیے قربان ہو گئیں۔ اگر آج کسی مسلمان سے یہ پوچھ لیا جائے اجی ذرا آپ یہ بتا دو پاکستان کے بننے میں کتنی جانیں گئی ہیں، کتنے مسلمان ہیں جو شہید ہو گئے، تو بڑے کم لوگ، شاید ہی کوئی ہو ایسا کہ جو یہ بتا سکے کہ جی اتنی جانیں گئی تھیں، اتنے لوگ مرے تھے۔ چونکہ اصل یہ مقاصد، یہ باتیں بتائی نہیں جاتی، نہ سمجھائی جاتی۔ 6 لاکھ تو کہتے ہیں صرف شہادتیں ہیں انسانوں کی، مسلمانوں کی 6 لاکھ۔ 1 لاکھ وہ عورتیں ہیں جو اپنی عزت سے گئیں، اور بڑی ایک تعداد ایسی ہے کہ جنہوں نے اپنی عزتیں بچانے کے واسطے یا تو انہوں نے خود یا ان کے بھائیوں نے ان کو کنوؤں کے اندر پھینک دیا، پہاڑوں سے نیچے پھینک دیا، دریاؤں میں پھینک دیا کہ مر جائیں۔ وہ خود بھی یہی چاہتی تھی۔ کتنی مائیں ایسی تھیں انہوں نے اپنے جو ہے شیر خوار بچے، دودھ پیتے بچوں کے گلے گھونٹ کر انہیں مار دیا، کرنا پڑا۔ ایک صاحب جنہوں نے ایک مولوی صاحب کو واقعہ سنایا، وہ سن رہے تھے، انہوں نے ہمیں بتایا، کہنے لگے وہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے اپنا واقعہ سنایا۔ کہتے ہیں جب یہ تقسیم کا اعلان ہوا نا 1947، تو پھر تو ایک دم بھگدڑ مچی ہے نا، سول نافرمانیاں اس قدر جوش کے ساتھ ابھری کہ جس کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ ہر خصوصاً مسلمان تو اپنی جان بچا کے بھاگتا، ساری جائیدادیں، ہر چیز چھوڑ چھاڑ، اور ٹرینیں آتی تھیں بھری ہوتی تھی لاشوں سے۔ تو یہ خود اپنا واقعہ بتاتے ہیں، میں اپنی جان بچا کے بھاگا، بس یہ بات کروں گا پھر دعا کر لیں۔ تو دن بھر میں چھپ جاتا تھا گنوں کے کھیتوں میں، اور میں دوڑ لگا رہا تھا، بھاگ رہا تھا کہ میں پہنچ جاؤں جو ہے نا پنجاب، لاہور کی طرف سے کسی طرف پاکستان میں داخل ہو جاؤں، یہ قریب کا راستہ تھا۔ لیکن میں تو نکل گیا وہ دریائے جہلم کی طرف، اس وقت وہ ٹھاٹے مارتا تھا۔ کہتے ہیں دن میں گنوں کے کھیتوں میں چھپ جاتا تھا، اور رات میں جو ہے نا چھپ چھپ کے اور سفر کرتا تھا تاکہ کوئی دیکھ نہ لے۔ لیکن کہتے ہیں ایک دن جب کئی دن گزر گئے نا، تو پھر ان کو بھنک پڑ گئی
کہ میں اس جگہ چھپا ہوا ہوں، مجھے بھی پتہ لگ گیا کہ ان کو معلوم ہو گیا تو میں پھر بھاگا. کہتے کئی گھنٹے میں بھاگا ہوں، وہ میرے پیچھے بھاگے اور میں ادھر دریا پہ پہنچ گیا. پیچھے جو ہے سکھ ہیں اور آگے جو ہے دریا. تو جلدی میں نے کیا کرے، ایک بڑا لکڑی مجھے مل گئی، میں نے وہ اٹھا لی اور ایسے بغل میں اپنے ٹائٹ کر لی کہ شاید میں بچ جاؤں. اور میں نے ارادہ کر لیا کہ ان کی موت سے اچھا ہے سکھوں کی کہ میں دریا کے حوالے ہو جاؤں. دریا میں بہہ کے مر گیا، چلو وہ ایک عزت والی موت تو ہے کم از کم. کہتے میں نے چھلانگ ماری. جب چھلانگ ماری تو میں تو ڈر میں تھا نا کہ میں ڈوب جاؤں گا، تیرنا آتا نہیں تھا. وہ تو میں حیران رہ گیا کہ لاشیں اس قدر تھیں اس دریا میں کہ وہ تو اوپر تیر رہی. ڈوبنے کا تو کوئی یعنی کہ وجہ ہی نہیں تھی نا، اتنی لاشیں اوپر تیر رہی. میں تو لاشوں کے اوپر تھا، پانی تو نظر ہی کوئی نہیں آ رہا. کہتے ہیں کئی گھنٹے میں ایسے ہی بہتا رہا اور اللہ کی کرنی کہ جب میں دوسرے کنارے پہنچوں اور وہ کنارہ جو تھا نا وہ پاکستان کے اندر کا حصہ تھا. میری جان ایسے بچی تھی. وہ خود واقعہ سنا رہا تھا جن مولانا نے ہمیں سنا. کہتے میں نے خود اس سے واقعہ سنا. ایسے کتنے ہی واقعات ہوئے کہ ماں نے اپنے بچے کا گلا گھونٹ دیا کہ جی یہ آواز ہو جائے گی تو سارا دستے کو یہ جتنے فوجی ہیں ہندو یہ مار دیں. بچہ تو بچہ آخر بھوک سے تڑپ رہا ہے. 1,00,000 تو مولوی علماء جو ہے نا لٹکا دیے تھے درختوں سے، اور توپ کے آگے باندھتا تھا انگریز اور کہتا تھا کہ تم بس اتنا کہہ دو کہ اس موومنٹ سے، اس تحریک سے تیرا کوئی واسطہ نہیں، تمہاری جان بچ جائے. وہ کہتے تھے واسطہ ہے، بالکل ہے. رکھتے تھے اور گولے سے اڑا دیتے. یہ مولویوں کے ساتھ کیوں ایسا ہوا، علماء کے ساتھ؟ کیونکہ انہوں نے اصل ان کی سوچ بیدار کر دی تھی عوام کی. انہوں نے انہیں تعلیم سکھلا دی، ان کے لیے جو ہے نا کالج بنا دیے، یونیورسٹیاں بنا دی، اور وہاں سے ان کو علم حاصل کرنے، انگریزی پڑھانے کے پیچھے مولوی پیچھے لگ گیا. آج یہ کہتے ہیں نا مولوی انگریزی جانتا کوئی نہیں ہے، جاہل ہے، پڑھا لکھا اور اس کو آتا کچھ نہیں ہے. یہ مولویوں نے ہی سارے اسکول اور یہ کالج اور یہ یونیورسٹیوں کی بنیاد دیتا انہوں نے اس وقت رکھی تھی. سارا زور انہوں نے مالا تھا. آپ اٹھا کے دیکھیں تاریخ. اس وقت تو عوام سمجھتی تھی انگریزی تو اگر لفظ غلطی سے نکل گیا تو کلیاں کرو، حرام کام ہو گیا، اس کو گناہ ناجائز سمجھتے. علماء نے فتوے جاری کیے کہ بھائی یہ سیکھنا فرض ہے اس وقت، ورنہ تم انگریز کے قانون کو نہیں سمجھ سکو گے، اس سے پیچھے رہ جاؤ. لا علمی میں جہالت. یہ تو کوئی ڈاکٹروں کے شروع کرتا، یہ کالج یونیورسٹیاں اور یہ پڑھنے کے مراکز نہیں تھے، مولویوں کی کارستانی ہے ساری. آج تو مولوی کو کہا جاتا ہے نا کہ ادھر اس کا کیا کام ہے کالج میں اور یونیورسٹی میں اور اسکول میں. بھائی مولوی کا ہی کام ہے، تیرا کام نہیں ہے. یہ اس قوم کو بیدار مولوی نے کیا تو دوبارہ بھی یہی بیدار کریں گے. جس مقصد کے لیے بنا تھا نا یہ، اب تو مقصد سے ہٹ گئے نا تو پٹائی ہو رہی ہے، اللہ کی طرف سے ہی ہوتی ہے. کیونکہ جب بندہ نعمت کا شکر ادا نہیں کرتا، اللہ ایسے ہی کرتے، اپنا عذاب ڈالتے ہیں الگ الگ طریقوں سے. تو علماء نے چونکہ بیدار کر دیا تھا نا، اور ایک ذہنیت بنا دی تھی کہ یہ تمہیں کرنا ہے تو یہ کرنا پڑے گا بھائی، تبھی تو انگریز پیچھے لگا مولویوں کے. وہ تب سے ابھی تک جان نہیں چھوڑی. نہ مولوی کی جان چھوڑتا ہے، نہ مسجد کی چھوڑتا ہے، نہ مدرسے کی. انہی کے پیچھے لگا رہا. جیسے پہلا ایٹم بم ہم مولویوں نے، مولوی چھوڑو چلو ہم مسلمانوں نے گرایا. دنیا میں آج تک مسلمان نے کون سا ایٹم بم گرایا؟ کس ملک پہ گرایا؟ کوئی نہیں گرایا بھائی. سب سے پہلا اللہ نے چلایا تھا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. یہ جو اس کے بعد انسانوں میں جس نے چلائے وہ تو آپ کافر لوگ ہیں، آپ نے چلایا. مسلمان کبھی پہلے نہیں پہل کرتا لڑائی. یہ تو موقع دیتا ہے، یہ تو دیکھتا ہے کہ آپ کس حد تک جا سکتے ہیں، پھر یہ کھڑا ہونا پڑتا ہے نا. پھر تو اسلام بھی کہتا ہے کہ آپ ٹھیک ہے. بہرحال اللہ ہمیں پاکستان کے بننے کا جو اصل مقصد ہے یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس میں ہم انشاءاللہ کچھ دن گفتگو کریں گے ضرور. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک برحمتک یا ارحم الراحمین.